ڈاکٹر مصدق صاحب، پہلے آپ سے جاننا چاہوں گا کون سا راستہ بہتر ہے، پہلے آپس میں لڑ مر لیں یا پہلے دشمن سے نمٹ لیں؟ نہیں، میرے خیال میں جی سیاست کے اندر تو ویسے بھی راستہ وہی نکلتا ہے جو ڈائلاگ سے نکلے. میرے بھائی ہیں، میں ان سے ویسے بھی ملتا ہوں، مجھے سڑک پہ مل جائیں، ہم پروگرام میں مل جائیں، ہم آپس میں بات کرتے ہیں. میرے اور بھی بہت سے دوست ہیں، جب پروگرام میں ہم نہیں ہوتے تو بڑے اچھے سے ملتے ہیں، ہم آپس میں بیٹھ کے گپ مارتے ہیں. اگر یہ ہم ذاتی تعلقات میں یہ تمام گپ مار سکتے ہیں، عزت اور احترام سے بات کر سکتے ہیں، مذاق کر سکتے ہیں، تو جب ملک پہ مشکل گھڑی ہے تو کیا مسئلہ ہے بات کرنے میں؟ تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جمہوریت کو آگے بڑھانے میں بھی اور ملک کی سلامتی کے لیے بھی اور اچھی ایک کنسٹرکٹیو سیاست کرنے کے لیے بھی، یعنی آپ کی آپس میں اگر تعلقات کی نوعیت کچھ بہتر ہو تو بڑی سخت باتیں بھی آپ بڑی تحمل سے سن لیتے ہیں، اور بڑی سخت باتیں بھی انسان بڑے نفیس طریقے سے کہہ دیتا ہے، اور اس میں کوئی راستہ بھی نکل آتا ہے، کوئی کنسٹرکٹیو کام بھی ہو جاتا ہے. ملک کی حفاظت کے لیے تو سب کی جان حاضر ہے، وہ بھی ہو جاتا ہے، اور یہ جو غریب عوام ہیں ان کی خدمت کے لیے بھی جو ہمیں کچھ مل جل کے چیزیں کرنی ہیں، قوانین بنانے ہیں، وہ بھی بن جاتے ہیں. ہمارے ہاں پولرائزیشن اتنی شدید ہو گئی ہے کہ گفتگو یعنی ڈائلاگ جس کو ہم فری فلو آف انفارمیشن کہتے ہیں، اس کے راستے مسدود ہوتے چلے جا رہے ہیں، بڑا مشکل پڑ رہی ہے. وزیر اعظم صاحب نے کئی مرتبہ دعوت دی، میں یہ سیاسی طور پہ نہیں کہہ رہا، کئی مرتبہ ہماری چھوٹی میٹنگز میں بھی یہ بات ہوتی ہے. وزیر اعظم صاحب بھی تھوڑے سے بعض مرتبہ یعنی پریشان ہوتے ہیں کہ میں اب یہی کہہ سکتا ہوں، یہ اس سے زیادہ میں کیا کر سکتا ہوں. 2-3 مرتبہ انہوں نے کہا، کابینہ کی میٹنگ میں کہا، فلور آف دا ہاؤس پہ کہا، پھر یہ بھی کہا کہ چلیے ہم تو سیاسی حریف ہیں، میں ادھر بیٹھتا ہوں آپ ادھر بیٹھتے ہیں، تو جو نیوٹرل ہمارا ہاؤس کا چیمبر ہے اسپیکر صاحب کا، وہاں پہ سارے بیٹھ جائیں جا کے اور آپس میں کوئی بات چیت کا راستہ شروع کریں، اور دیکھیں کہ ہم نے کیسے ملک کی سلامتی کے لیے کام کرنا ہے، کیسے ملک کی دفاع کے لیے کام کرنا ہے، کیسے اقتصادی ترقی غربت مٹانے کے لیے کام کرنا ہے. تو میں تو جب آپ ابتدائیہ دے رہے تھے تو میں سوچ رہا تھا اس سے اچھا کیا ابتدائیہ ہو سکتا ہے. سر لیکن آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان نے 2014 کے دھرنوں سے شروع کر لیں، اسٹیبلشمنٹ سپورٹڈ دھرنا تھا پی ٹی آئی کا، اور 2014-15 کے لے کر 2025 تک 24-25 تک جو داد و شمار آپ ہی کی حکومت نے پلاننگ کمیشن نے جاری کیے ہیں، پاکستان میں 8 پرسنٹیج پوائنٹ پاورٹی انکریز کر گئی ہے. انکم ان ایکوالٹی 27% ایئرز کا ہائیسٹ لیول ہمارے پہ آ گیا. غریب تر ہو گیا، امیر تر ہو گیا. تو آپ لوگوں کی جو ٹیک ہوم انکمز ہیں وہ نیچے چلی گئی ہیں اور پاورٹی لیول اوپر چلا گیا. اب ہم لوگوں کو بیسیکلی بھوک اور افلاس میں مبتلا کر چکے ہیں، ہنگر والی کیفیت ہے. ان کی جو کنزمپشن لیول ہے وہ ڈکلائن کر گیا، 8% ڈکلائن اس میں بھی آ گیا. تو پاکستان تو ہار رہا ہے آپ کی ان لڑائیوں سے. تو ہم ساروں کا فرض نہیں ہے کہ بیٹھ کے سوچیں کہ یہ ہم نے کیا کیا اپنے لوگوں کے ساتھ. آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، سارے قصوروار ہیں، صرف سیاسی بھی نہیں، اسٹیبلشمنٹ بھی ساتھ بیٹھے وہ بھی قصوروار ہے. جی میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں. وزیر اعظم نے اپنی تقریر میں بھی ان چیزوں کا تذکرہ کیا. آپ کو یاد ہوگا، آپ غالباً تشریف لائے تھے یا نہیں لائے تھے، وہ جو پرائم منسٹر ہاؤس کی بیسمنٹ میں تقریب ہوئی تھی جس میں انہوں نے جو بڑے بڑے ملک کے ایکسپورٹرز تھے ان کو بلایا تھا اور ان کو ایوارڈز بھی دیے تھے. اور اس تقریب میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہمارے ملک میں یعنی صرف یہ نہیں کہ یہ 2 سال میں یا 5 سال میں یا 10 سال میں ایک تسلسل کے ساتھ غربت بڑھ رہی ہے، پاپولیشن بڑھ رہی ہے، اور اس پاپولیشن کے لیے جو وسائل چاہیے وہ ہمارے پاس موجود نہیں ہیں. لوگوں کو نوکریاں دینے کے لیے اگر پاپولیشن بڑھتی چلی جائے گی تو آپ کو کتنی ہی آپ نوکریاں کریٹ کریں گے، کتنی ہی آپ جی ڈی پی کو گرو کریں گے کہ تمام لوگوں کو نوکریاں ملتی چلی جائیں. تو یہ باتیں تو انہوں نے بھی کی تھیں جو آپ کہہ رہے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو سر معلوم ہے کہ 38% جو مہنگائی کی شرح تھی یا 40% کھانے پینے کی، وہ بھی آپ ہی کی حکومت کی تھی. آج بھی پرائم منسٹر نے کہا، لیکن پرائم منسٹر آدھا سچ بولتے ہیں. 38% پی ڈی ایم کی پہلی حکومت نے کی تھی مہنگائی. اگر آپ کسی بھی حوالے سے، جب میں نیا حکومت میں آیا تھا، جب وہ پیٹرولیم کی لیوی والی پرابلم چل رہی تھی، آپ اس وقت کی بھی مہنگائی کی شرح دیکھ لیں اگر، اور اس سے آپ موازنہ کر لیں، تو آہستہ آہستہ اس دور میں جس جگہ کے اوپر لے آئے ہیں جہاں پہ مہنگائی کی شرح جو ہے وہ سنگل ڈیجٹس میں 3-4-5% پہ جا رہی ہے. اور کچھ تو آپ معیشت پہ بہت نظر رکھتے ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ ایسے بھی درمیان میں دور آئے ہیں جس میں منفی تھی
فوڈ انفلیشن جو تھی وہ نیگیٹو ٹیریٹریز میں چلی گئی تھی. تو بہتری کی میں نے آپ کی بات کو ڈسپیوٹ نہیں کیا, میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ جن چیزوں میں بہتری آئی ہے, جو شرائح جو کاسٹ آف کیپٹل ہے, شرائح سود ہے, اس میں انٹرسٹ ریٹ جو ہیں ان میں کمی آئی ہے, وہ تقریباً سنگل ڈیجٹس میں آ کھڑے ہوئے ہیں, انفلیشن کم ہو گئی ہے, ترقی کی ملک سٹیبلائز ہو گیا ہے, کچھ ریزروز کسی حد تک سٹیبل ہیں, ہماری جو ریمیٹنسز آ رہی ہیں وہ کافی مضبوط ہیں اور اچھی چل رہی ہیں, مگر درمیان میں خرابیاں بھی ہیں بہت سی, ان کو آہستہ آہستہ ٹھیک کر رہے ہیں. مگر جو آپ کا بنیادی نقطہ تھا کہ کیا یہ بہتری, یعنی اگر ہم جو ہماری کمیٹیز ہیں جن میں ہم بیٹھ کے اصل کام کرتے ہیں, نوک جھوک تو چلتی ہے ہماری فلور کے اوپر, اگر اس میں تھوڑی سی اپوزیشن بھی آئے اور مثبت کردار ادا کرے, ہمیں تھوڑا سا اور اکاؤنٹیبل کرے, مگر ایک اچھے سلیقے سے کرے, تو شاید لیجسلیشن بھی بہتر ہوگا, شاید بجٹس بھی اس مرتبہ بہتر بنیں گے. ڈاکٹر صاحب آپ بتائیے, آپ تو حکومت وقت بھی ہیں, پارلیمان کا بھی حصہ ہیں, کیا پارلیمنٹ نے رسپانس دیا؟ یہ جو دہشت گردی اتنی زیادہ ہمارے ملک میں بڑھ گئی, یہ جنگ ہے اس وقت آپ کی, جنگ سے چھوٹی نہیں ہے, روزانہ آپ 5-10 شہادتیں اٹھا رہے ہیں, روزانہ, ایک دن وقفہ نہیں ہے. میں نے تو پروگرام کے شروع میں ہی, میرا کچھ ایسا اختلاف نہیں ہے, میں ایک بات بھائی نے کی میں تھوڑی سی ایکسپلین کرنا چاہوں گا, وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ ایسے کوئی مزے کی بات نہیں ہے, لیکن اوورآل مجھے کیا اتفاق ہوگا مل بیٹھنے میں. میں نے تو آپ کو وزیر اعظم کی طرف سے بتایا, وہ کتنی مرتبہ دعوت دے چکے ہیں. اگر آپ بات کرنا چاہیں تو کس سے کریں؟ اگر چیئرمین صاحب سے بات کریں تو سیکرٹری جنرل صاحب نہیں مانتے, اگر سیکرٹری جنرل صاحب سے بات کریں تو چیئرمین صاحب نہیں مانتے, اگر علی ظفر صاحب سے بات کریں تو شاید دونوں ہی نہ مانیں, اگر بہنوں سے بات کریں تو بیگم صاحبہ ناراض ہو جاتی ہیں, اگر بیگم صاحبہ سے بات کی جائے تو ان کے کسی ریپریزنٹیٹیو سے تو بہنیں ناراض ہو جاتی ہیں. ایک تو یہ مسئلہ ہے کہ جس طرح کا اندرونی انتشار اس وقت پارٹی میں, پی ٹی آئی میں پھیل چکا ہے, اگر آپ بات سنسیئرلی, ہم تو کرنا چاہتے ہیں اور مجھے یقین ہے کہ بھلے لوگ ہیں ہر طرف, وہ بھی بات کرنا چاہتے ہیں, لیکن یہ شاید فیصلہ نہیں, وہ شاید یہ فیصلہ ہی نہیں ہو پائے گا. میں اور کیا بات کروں کہ کس سے بات کرنی ہے. آپ بات شروع کریں گے تو جیسا کہ آج آپ نے ابتدائیے میں بتایا ہے کہ خان صاحب کی بہن علیمہ خان صاحبہ ہمارے لیے قابل عزت ہیں, انہوں نے کیا بیان دیا ہے ان تمام دیگر لوگوں کے متعلق جو ان کے پاس اپیرنٹلی خان صاحب ہی نے مینڈیٹ دیا ہوا ہے. اب ہم اس بات پہ, بہت سے دوست جو تھے, آپ سے بھی پروگرام پہ بات ہوتی رہی ہے اور دیگر پروگرامز پہ بھی ہوتی رہی, خوش تھے کہ چلیں ایک لیڈر آف اپوزیشن, ایک تقاضا تھا وہ پورا ہو گیا ہے اور ان کے پاس مینڈیٹ بھی ہے بات کرنے کا, تو بھلے سے ان سے بات کر لیں گے, چکزئی صاحب سے, یا ان کی پورے جو نئی ٹیم ہے ان سے بات ہو جائے گی. اب یہ تو آپس میں ابھی, یعنی ایک وہ غیر تو نہیں ہے ان کے حلیف ہیں, لیکن ہیں تو حلیف. جب پارٹی کے اندر رہنے والے لوگوں سے بات نہیں ہو پا رہی تو وہ جو حلیف ہیں مگر کسی اور پارٹی کے ہیں, ان سے جب بات ہوگی تو کیا حشر نشر ہوگا. لیکن اس کا فورم آپ کے پاس ہے, آپ جوائنٹ سیشن آف پارلیمنٹ کال کر کے اس کے اوپر ڈیبیٹ کروائیں, 2-3 دن 4 دن بیٹھیں, نیشنل الیکشن پلان کو بھی ڈسکس کریں. یہ جو آپ کے بھکر میں اٹیک ہو گیا, آپ کے ڈی آئی خان میں اٹیک ہوا ہے, آپ کے باجوڑ کے اندر اٹیک ہوا ہے, کرک کے اندر اٹیک ہوا ہے, کون سا علاقہ چھوڑیں گے؟ ادھر اسلام آباد کی والا اٹیک امام بارگاہ سے شروع کر لیں, جوائنٹ سیشن میں ڈسکس کریں اور وے فارورڈ منظور کر کے. میں اب تھوڑی سی جو بات کروں گا وہ ایسے ہی, مجھے خود بھی اچھی نہیں لگ رہی بات کرنے میں, لیکن میں کیونکہ ذکر ہوا تو کروں گا. یہ جہاں پہ آپ کو یہ معلوم ہے کہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن, لا اینڈ آرڈر جو ہے 18ویں ترمیم کے بعد صوبے کا کام ہے, یہ ایسے بات مناسب نہیں ہے, کیونکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ وفاق کی ذمہ داری ہے اور وفاق بھی سمجھتا ہے کہ وفاق کی ذمہ داری ہے. لیکن جب آپ وہ تمام چیزیں جو لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے ہیں, اس میں اگر آپ IASPR کے بھی بیانات سن لیں, اس میں جو رول ہے جو ہم انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اس میں جو رول PTI کی حکومت کا وہاں سے ملتا ہے, چلیں ہمیں تو چھوڑ دیجئے, ہم سیاسی حریف ہیں, مگر جو IASPR کی طرف سے بھی آپ کو سٹیٹمنٹس ملتی ہیں کہ کتنی سپورٹ ان کو یا اپوزیشن یا ریزسٹنس مل رہی ہے حکومت سے, خیبر پختونخوا کی, تو وہ آپ کے سامنے ہے. اب آپ یہاں پہ ہم
ہمارے آپ کے سر بھائی سہیل افریدی کے بیانات جو بھی ہوں کے پی کے اندر آپریشن کرنے سے نہ سہیل افریدی روک سکتا ہے، نہ اس کے پاس نہیں ایسی طاقت ہے، بات نہ وہ نہیں، اختیار نہیں ہے. ایسا نہیں ہے، آئی بی اوز بھی ہو رہے ہیں اور لاسٹ نہیں ایپیکس کمیٹی کے اندر خود سہیل افریدی نہیں، اپروول دے کے ساتھ اٹھ کے نہیں بیٹھے. ایسی بات نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو آپ کو سپورٹ چاہیے ہوتی ہے، ایسے تھوڑی ہوتا ہے کہ آپ صرف ٹروپس لا کے اور آپریشن کر لیتے سر ہیں. سکیل بہت بڑا ہے، چیلنج بہت بڑا ہے، وہاں سب کو اونرشپ میں لینی نے اس چاہیے. بات پہ تو اختلاف کیا ہی نہیں. میں تو اس وقت آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ جو سپورٹ ملنی چاہیے، ابھی ریسنٹلی بھی ایک ایسا بیان ہے جو مجھے اچھا بھی نہیں لگ رہا اس کو کوٹ کرنا، آپ کو بھی معلوم ہے، انہیں بھی معلوم ہے، چھوڑ دیتے ہیں یہ دہشت گردی کے حوالے سے، مگر یہ بیانات دینے کی ایسے مواقع پہ، یا کم از کم فوج کو یہ بیان دینے کی کیا ضرورت ہے کہ ہمیں سپورٹ نہیں مل رہی جو سپورٹ آپریشنز کے درمیان میں حکومت سر سے یہ تو آج چاہیے. کے پروگرام کا ٹاپک ہے کہ پولیٹیکل اونرشپ آپ لوگوں کو بھی لینی ہے اور انہیں بھی لینی ہے. میں بریک لے لوں، بریک قریب آ گئی ہے، اس کے بعد دوبارہ اس پہ بات کرتے ہیں. پولیٹیکل اونرشپ کے بغیر یہ خالی فوج کے لڑنے کی جنگ نہیں ہے. تو متفق، میں نے تو پہلے وہ بات کی، میرے بھائی نے کی، آپ نے ابتدائیے میں کی، اس پہ تو کوئی اس وقت اتفاق نہیں ہے. میں نے تو صرف کیونکہ ایک خاص بات ہوئی لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے، اور میں نے بڑی مجھے بات کرتے ہوئے تکلیف ہے، میرے بھائی کو ہو سکتا ہے سننے. لا آف دی لینڈ یہی کہتے ہیں ڈاکٹر مصدق ملک صاحب. ہماری چیکرڈ ہے جی، پوری تاریخ یہی ہے جی چیکرڈ ہے. ابھی میں مختلف نہیں کہہ رہا، ہماری تاریخ یہی ہے جی. وہ آپ کسی طرف سے شروع ہو جائیں، میرے خیال میں سر انس اللہ پہ 25 کلو ہیروئن ڈالی گئی تھی. جی، وہ مطلب میں آپ کو نہیں کہوں گا، لیکن یہ ہماری تاریخ ہے. ہمارے لیے بہنیں جو خان صاحب کی ہیں بہت عزت کے لائق ہیں، لیکن بیگم کلثوم صاحبہ بھی تھیں، مریم نواز صاحبہ بھی تھیں. میں ایسا بیٹھا بات کر رہا تھا کسی ایک وقت، تو میں نے کہا کہ دیکھیں یار، ماڈرنٹی کی قیمت کیا دینی پڑتی. میں اسلام آباد رہتا ہوں، میرے بچے کہیں رہتے ہیں، بیگم کہیں رہتی ہے. تو وہاں پہ جو بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا کہ آج سے 2 سال 3 سال پہلے پرائم منسٹر صاحب جو ہیں، ان کے بھائی جیل میں تھے، ان کی بھاوج قریب المرگ تھیں، ان کے بیٹے جیل میں تھے، ان کی بھتیجی جیل میں تھیں، تمام رفقا جیل میں تھے. سر لیکن آپ لوگوں نے سیکھا کیا؟ مجھے یاد ہے شہباز صاحب کو اسپیکر کے آرڈر پہ بلایا گیا تھا پارلیمنٹ ہاؤس، تو میں اسپیشلی گیا کیونکہ تہمینہ بی بی نے شاید مجھے فون پہ بتایا تھا، یا کوئی اسٹیٹمنٹ تھا، میں بھول گیا ہوں آپ کی. یہ 10x10 کا سیل ہے جہاں شہباز صاحب کو رکھا ہوا ہے، اور بڑی بری صورتحال ہے، ایک روشن دان ہے، تو اس میں وہ رہتے ہیں. میں ان کے لیے اسپیشل پارلیمنٹ ہاؤس میں گیا پوچھنے کے لیے کہ لیونگ کنڈیشن ان کی کیسی ہے. لیکن ایک شخص جس کے ساتھ یہ کام کیا گیا، اور نواز شریف کے ساتھ کلثوم بی بی بستر مرگ پہ تھی، کیا ان کو یہی کچھ ہی کرنا چاہیے اپنے پولیٹیکل اپوننٹس کے ساتھ، کہ اس کو بڑا انسان بن کے بہتری کا رستہ دینا چاہیے، بدلہ لینا چاہیے، کیا کرنا چاہیے؟ نہیں، میرے خیال میں جی بدلہ نہیں لینا چاہیے. اس وجہ سے جتنے بھی ہمارے پروگرامز ہوتے ہیں، میں ابھی آپ نے ان کا بیان چلایا کہ ان کا علاج نہیں ہو رہا خان صاحب کا، ایسا نہیں ہے. تو سر وہ شفا میں کہتے ہیں لے جائیں تو لے جائیں نا، شفا انٹرنیشنل میں شفا یہی ہے اسلام آباد میں، لندن میں تو ہے نہیں. ماشاء اللہ آپ کے پاس پوری ریسرچ کی ٹیم ہے. آپ ایسا کیجئے کہ جو ان کی نوعیت ہے، ان کے گلوکوما کی طرح کی نوعیت ہے، ان کی ایک وین جو ہے جس سے بلڈ ویسل، جس سے بلڈ کا انخلاء ہوتا ہے، وہ سٹف ہوئی ہے، ایج ریلیٹڈ سٹفنس آتی ہے، جس کی وجہ سے پریشر بڑھ جاتا ہے. اس بیماری کے لیے پہلے پھر عمران خان کے پلیٹلیٹس نیچے کرنے پڑیں گے، پھر آپ لے کے جائیں گے، ویسے نہیں لے کے جائیں گے. یہ تو آپ نے برا نہ مانیے، لیکن یہ پاکستانی سیاسی تاریخ میں سارا کچھ ہے. میں بالکل برا نہیں مان رہا، لیکن میں ان کو صرف آپ کے سامنے یہ رکھ رہا ہوں کہ اس وقت پمس سے زیادہ بہتر کسی بھی جگہ کے اوپر وہ فیسلٹی موجود نہیں ہے. اور اگر یہ ڈاکٹرز کا پینل بڑھانا چاہتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے کہ کچھ اور ایکسپرٹس کو اندر ڈال دیا جائے، تاکہ سب کی تسلی رہے، فیملی کی بھی تسلی رہے، ان کی پارٹی کی بھی تسلی رہے. اس میں کوئی حرج نہیں. ایک لائن میں دے دیں آپ، وہ کہتے ہیں حرج کوئی نہیں ہے، دو دفعہ پمز لے کے آئے، رات کے اندھیرے میں لے کے آئے معالجین سے، سیکیورٹی کے لیے. آپ کو معلوم ہے کہ باہر کیا ہنگامہ کھڑا ہو جائے گا اگر آپ کہیں اعلان کر کے لائیں. ایک دن پہلے اعلان کیجیے. اعلان کر کے تو نہیں لا سکتے، لیکن فیملی ممبر کو ساتھ کھڑا کر سکتے. کو ایکسیس نہیں ہے، فیملی کو ایکسیس نہیں، اعتماد میں نہیں لے رہے. یہاں پہ ہم بڑے مفروضوں سے بات کر لیں، ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آئی ریپیٹ، خان صاحب کی صحت اور زندگی اس ملک کی بنیادوں اور مستقبل سے جڑی ہوئی ہے. خدا کے لیے اس کو سیریس لیں. نمبر 2، ایک چیز میں آپ کو بتاؤں، میرا اور بھائی کا تعلق ہے پچھلے سیاست میں آنے سے بہت پہلے لاہور میں. تو میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا، ہم آپس کی تعلقات سب کے ایگزمپلری ہوں، لیکن ملک کو فائدہ نہ ہو. کون جواب دے؟ ہم سب جواب دیں. اسپیکر صاحب ہم سب کو بلاتے ہیں کہ آئیں بات کرتے ہیں، ایک ملاقات نہیں کرا سکتے. پرائم منسٹر صاحب کو چیف منسٹر کہتے ہیں کہ جی، کہتے ہیں میں پوچھ کے بتاؤں گا. اب مجھے بتائیں، جب آپ کے پاس ڈیسیجن ہی نہیں ہے،
آپ اپنی بے توقیری بھی کر رہے ہیں, اس کرسی کی بھی توقیر کر رہے ہیں, پارلیمان کی بھی بے توقیری کر رہے ہیں, اور سب سے بڑھ کر یہ آپ میسج کیا دے رہے ہیں قوم کو؟ اختیار نہ ادھر ہے نہ ادھر ہے. تو پھر دیکھیں, میرے خیال ہے میں فیصلہ کر لیتا ہوں, پروگرام اینڈ پہ آگے اس کا فیصلہ کر لیتے ہیں. خیر یار افریدی صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ ایک لائن کہہ سکتے ہیں. میں صرف یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ کیا توقیر بڑھتی ہے جب آپ کہتے ہیں ہم کسی سیاستدان سے بات نہیں کریں گے, اس کے پاس کوئی اختیار نہیں, تو راستہ کہاں سے نکالیں گے؟ جن سے آپ بات کرنا چاہتے وہ تو آپ سے نہیں کرتے. سی بی ایم بات تو آپ کو ہم ہی سے کرنی پڑے گی. 2-3 سٹیپ لیں, دکھائیں, خان سے ملاقات کرائیں, خان کو معالجین کے ایکسیس دیں, فیملی کو ایکسیس دیں. میں نے تو آپ کو کہا ہے کہ خان صاحب کا بہترین علاج ہونا چاہیے.